وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ التکویر کی آج ہم آیات 7 سے 9 تک دیکھیں گے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیا نمبر 7. وَإِذَا اور جب. النفوس نفوس نفس کی جمع ہے جس کی جڑ ہے نون فا سین. نفس یعنی جان. النفوس جانیں یا روحیں. زوجت اس کی روٹ لیٹرز ہیں ز واو جیم. زوج یعنی جوڑے کو کہتے ہیں تو زوجت جوڑ دی جائیں گی. آیا نمبر 8. وَإِذَا اور جب. الْمَوْءُودَةُ واو حمزہ دال اس کی جڑ ہے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی. سئلت سئلت کی جڑ ہے روٹ لیٹرز ہیں سین حمزہ لام. پوچھی جائے گی سوال کی جائے گی. آیا نمبر 9. بِأَيِّ کس سوال ہے یہ کس. ذنبن ذیل نون بے اس کی جڑ ہے گناہ میں. قتلت قاف تا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں ماری گئی. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا, آسمانوں میں کیا ہو رہا ہوگا, جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, تو پھر لوگ کہاں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو اس آیہ میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ جب جانیں جوڑ دی جائیں گی, نفس ملا دیے جائیں گے. کیسے؟ زوجت زوج سے ہے. زا واو جیم جیسے کہ ہم نے اس کی روٹ لیٹرز دیکھے ہیں. زوج ہوتا ہے ایک پیر, زواج ہوتا ہے شادی میں آ جانا. اسی سے سمجھ لیں کہ زوجت ملا دینا, پیر کر دینا, جوڑ دینا. جب جانیں یعنی روحیں روح یا لوگ ملا دیے جائیں گے آپس میں تو ان کو پیر کرنے کی بات ہو رہی ہے. علماء کے لحاظ سے 3 قسم کے یہاں پر جوڑے بنائے جائیں گے یا جوڑ دی جائیں گے آپس میں. سب سے پہلے تو جو جوڑی جائے گی چیز وہ یعنی کہ انسان کا جسم اور روح وہ آپس میں ملا دی جائے گی. جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. جو روح انسان کے ایک ایک پور میں بسی ہوتی ہے جسم میں, جب ایک انسان مر جاتا ہے تو یہ روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. اور اس روح کو اگر تو نیک روح ہے تو اس کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے, اور اگر تو وہ بد روح ہے, بری ہے, برے اعمال کرتی رہی تو پھر اس کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں. یہ جو روح ہے یہ آخرہ میں اپنے جسم سے دوبارہ ملا دی جائے گی اور اس طرح انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تو ہو گیا اس کا پہلا مطلب زوجت کا. اب دوسرا یہاں سے ہم مطلب دیکھتے ہیں زوجت کا. یہ ملنا ہوگا انسان کا اپنے قرین کے ساتھ. اب یہ قرین کیا چیز ہے؟ آپ میں سے بہت سے اس بارے میں جانتے بھی ہوں گے, لیکن جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کو اس کا پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے قرین کا بتا دیتی ہوں میں آپ کو قرآن و سنہ کی روشنی میں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ایک ساتھی بنا دیا ہے. اب وہ ساتھی جو ہے وہ اس کا دشمن ہے, شیطان. ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے جو انسان کو برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے, اس وسوسے ڈالتا ہے. وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, لیکن حقیقتاً وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. اب یہ قرین ہماری نیچرز کو, ہماری طبیعت کو, ہماری کمزوریوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسی لحاظ سے ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. اچھا, بعض اوقات اسٹوڈنٹس مکس کر دیتے ہیں کرام کاتبین کو قرین کے ساتھ. کرام کاتبین الگ ہیں, وہ تو 2 فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں, اس کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں. جبکہ قرین ایک شیطان جو ساتھ انسان کے لگا ہوا ہے وہ الگ ہے, جو لگاتار اچھے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے
اور اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے، اور یہی قرین اس کا آخرہ میں اس کے خلاف بولے گا اور وہ کہے گا یا رب میں نے اس کو تھوڑی بہکایا تھا، یہ تو خود ہی لاس تھا، جیسے کہ سورہ قاف میں آتا ہے قال قرینہ ربنا ما اغطیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ سورہ قاف کی آیہ نمبر 27 ہے، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اور کسی کو دعویٰ کرنے کے لیے بھی یہ بہترین سورہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان قرین ہے، جو اس کا جن ہے اس کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا جی میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد کی اس کے خلاف اور وہ اسلام لے آیا، اور اب وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا مگر صرف اچھائی کا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد کل به قرینہ من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير۔ تو اس آیت میں اسی قرین کے ساتھ آخرہ میں اس کو ملا دینے کی بات ہو رہی ہے، اس کو جوڑ دینے کی، کہ ہر انسان اپنے قرین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائیں کہ ہم اس قرین سے جنگ کر سکیں اور ہم اس سے جیت سکیں۔ یہ ایسا ساتھی ہے کہ نہ ہی تو ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں، نہ ہی تو ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہاں ہم اسے کمزور ضرور کر سکتے ہیں، ہم اسے تھکا سکتے ہیں بہت سی عبادات کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، نیک کام کر کے، اور اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں، روزہ رکھ کر تھک نہ جائیں کہ اب اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، بس روزہ ہی رکھ لیا یہی بہت ہے، بلکہ روزہ تو ہمیں اور طاقت دیتا ہے کہ ہم عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر سکیں، اپنے نفس کو مضبوط کریں، تاکہ ہمیں رمضان کے بعد آگے سارا سال اس قرین سے لڑنے کی طاقت مل سکے اور ہم اس کو تھکا دیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایک مومن اپنے قرین کو، شیطان کو، ایسے تھکا دیتا ہے جیسے کوئی اپنی سواری کو، جس جانور پر وہ سوار ہوتا ہے، سفر کرنے میں اس کو تھکا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا کریں کہ ہم اس قرین کو ایسے ہی تھکا دیں۔ اللہم آمین۔ یہ بہت ہی برا قرین ہے جو اس دنیا میں تو ساتھ دیتا ہے لیکن آخرہ میں اپنے ہی ساتھی کے خلاف بولے گا جب وہ اپنے ساتھی سے جوڑ دیا جائے گا دوبارہ آخرہ میں۔ یہ تو ہو گیا دوسرا زوجت کا معنی، جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، ملا دی جائیں گی۔ اور اب جو تیسری رائے ملتی ہے جانوں کو ملا دینے کی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہ یہ ہے کہ جب لوگ یا پھر گروپس آپس میں ملا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ والی رائے مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، جیسے کہ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے کہ 3 گروپس بنا دیے جائیں گے، ایک تو اصحاب الیمین، دوسرے اصحاب الشمال، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، اور پھر اولئک المقربون۔ تو یہ 3 طرح کے گروپس ہوں گے، وہ روحیں آپس میں ملا دی جائیں گی جن کے اعمال ایک جیسے تھے، جن کے کام ایک جیسے تھے، جس کے بارے میں تفاسیر میں ایکسپلینیشن آتی ہے قرن کل صاحبی عملی شکلی و نذیری۔ وہ روحیں جن کے عمل ایک جیسے تھے، جن کے شوق ایک جیسے تھے، جن کا مشن ایک تھا، جن کا کاز ایک تھا، جن کے اعمال ایک تھے، وہ لوگ جو رسولوں کو فالو کرتے تھے، جو کام انبیاء نے کیے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلتے تھے۔ یہ وہ روحیں ہیں جو آپس میں کبھی اس دنیا میں نہیں ملی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخرہ میں ملا دیں گے، وہ گروپس بن جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی بہت سے نیک لوگ بہت دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپس میں مل نہیں پاتے، مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے، کلمت الحق بلند کرنا۔
جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں وہ سب ملا دیے جائیں گے، الصدیقین کی روحیں ملا دی جائیں گی، اسی طرح شہداء کے گروپس ہوں گے، بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے ان کے گروپس ہوں گے، جو لوگ روزے رکھتے رہے ان کے بھی گروپس ہوں گے، نیک روحیں آپس میں مل جائیں گی، نیکوکار آپس میں ملا دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو خاص کر لینا چاہیے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اس دعا کو یاد کریں اور اپنے گروپس میں سنائیں۔ سورہ الشعراء کی آیہ نمبر 83 سے 85 تک دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ حکمت کا تحفہ عطا کریں اور مجھے نیک صالحین کے ساتھ ملا دیں، اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر جاری رکھنا، میرے ایسے کام ہوں جو صدقہ جاریہ بن جائیں، اور مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور مختصر دعا ہے، اس کو ہم سب یاد کریں، اپنی نمازوں میں پڑھیں، بلکہ یہ مہینہ تو دعا کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ بکثرت دعائیں کریں، کم از کم ایک دعا ایک ویک میں ہم یاد کر لیں جو ہمارے لیسن میں شیئر ہوا کرے گی رمضان میں۔ اس دعا کو بہت زیادہ مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی حکمت عطا کریں، ہمیں نیک صالحین کے ساتھ ملا دیں، اس دنیا میں ہمیں بہترین ساتھی عطا کریں، وہ ساتھی جو ہمارے جنہ کے ساتھی ہوں۔ ہمیں اس کی بھی حکمت عطا کریں کہ ہم بہترین ساتھی چن سکیں اس دنیا میں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو دین کا کام کرنے والے ہوں، جو آخرہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہتے ہوں، اور ہمیں ایسے ہی گروپس اس دنیا میں بھی عطا کریں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں ہی چیک کرنا ہے کہ ہمارے ساتھی کون ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، ہمارے گروپس کن لوگوں کے ہیں، کیونکہ جہاں پر صدیقین کے گروپس ہوں گے وہاں پہ کاذبین کے بھی گروپس ہوں گے، جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ جہاں پر سخی لوگوں کے گروپ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لگانے والے تھے، اپنا ہاتھ کھول دینے والے تھے، وہاں پر بخیل لوگوں کے بھی گروپس ہوں گے، جن کو تکلیف ہوتی تھی، کہیں بھی کچھ دینے سے ان کا ہاتھ تنگ رہتا تھا، دل کو سخت تنگی محسوس ہوتی تھی جہاں پر کہیں اللہ کے دین کے لیے کوئی مال لگانا ہو، یا پھر کوئی حقیر سی چیز، کوئی کھانے کی چیز دینی ہو، کسی اور کو کچھ بھی صدقہ کرنا ہو، ان کے بھی گروپس ہوں گے۔ جہاں پر نیک صالحین جنہ کے لوگوں کے گروپس ہوں گے تو وہاں پر برے بدکار اور جہنم کے لوگوں کے گروپس ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے ارد گرد اس دنیا میں ہی دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ پھرتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ ایسے لوگ جن کی آپس میں دلچسپیاں ملتی ہوں، شوق آپس میں ملتے ہوں، ان کے رہنے کا طریقہ ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کے کام ایک ہوں، تو ہم سب اپنے دوستوں کو دیکھیں، ہمارے دوست کیسے ہیں، کیونکہ دوست ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، کہ جیسے کہ نیو ٹرینڈ آیا تو چلو یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے تو چلو میری دوست نے یہ نیا ٹرینڈ فالو کیا، میں بھی اسی کو فالو کرتی ہوں۔ دیکھے سوچے سمجھے بغیر کہ یہ ٹرینڈ ہے کیا، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، میں تو صرف اپنے دوست اپنے گروپ ہی کو فالو کر رہی ہوں، تو یہ میری دوستیاں مجھے کہاں لے کر جائیں گی، آخرہ میں میری روح کس کے ساتھ ملائی جائے گی، اصحاب الجنہ کے ساتھ یا اصحاب النار کے ساتھ۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہے، یہ چوائس ہمیں اس دنیا میں ہی چوز کرنی ہے کہ ہم کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، کن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم خود ہی چوز کریں گے کہ ہم آخرہ میں کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں اور ہم کس کے ساتھ جوڑے جائیں، آخرہ میں ہماری روحیں کن روحوں کے ساتھ مل جائیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المرء مع من احبہ، کہ تم جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو نا، آخرہ میں بھی اسی کے ساتھ ملا دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ آپس میں ملا دیے جائیں گے۔
جو لوگ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہی محبتیں ہیں جو خالص ہیں اور یہی اس دنیا اور آخرہ میں کام آئیں گی۔ جن کو ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں لیکن صرف اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جن کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھ مل کر ہم دین کے کام کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی خاطر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کلام کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کلام کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں۔ ہماری بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، لیکن اکثر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، ہماری بھی ایک قرآن کلاسز ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی صرف اللہ کے کلام ہی کے ذریعے ہم جڑ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے ہمارے دلوں کو ملا دیا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کا دل کرتا ہے کہ اپنے استاد کو دیکھیں، جو بھی ان کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی ان اسٹوڈنٹس سے، جو سٹارز ہیں، جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان جگمگاتے ہوئے چہروں کو دیکھوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اکثر، صرف اللہ ہی کے اذن سے۔ یاد رکھیں کہ یہ زندگی تو عارضی ٹھکانہ ہے، جس اصل مقصد کے لیے ہمارا ملاپ ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اس قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی طرف دوسروں کو بلانا، اللہ کے اس دین کے کام کو ساتھ مل کر کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے انبیاء کے ساتھ جا ملیں، آخرہ میں ہماری روحیں نیک صالحین کے ساتھ ملا دی جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی خاطر، اسی کی محبت میں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں، وہی آخرہ میں بھی جوڑ دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ آپس میں ملا دیے جائیں گے جنہ میں۔ فَقُرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ اللہم اجعلنا منہم۔ اگلی 2 آیات ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے انشاءاللہ، اور اس ویک ہم نے اس آیت کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، الوقافات التدبریہ، اور پھر عمل بالآیات۔ ان آیات کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ دیکھ کر کہ ہمارے سوشل گروپس کون سے ہیں، ہمارے کمپینینز کون ہیں، ہمارے ساتھی کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے گروپس ہیں، وہ کون سی روحیں ہیں جن کے ساتھ آخرہ میں ملنا چاہتی ہوں، میری محبتیں کس کے ساتھ ہیں۔ اگر میری محبتیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ میں آخرہ میں ملنا نہیں چاہتی، تو ان کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکال پھینکوں اور ان سے محبت کروں جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے، اس کے دین، اس کے کلام کی خاطر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا میرا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ نہیں، اور کیا میرا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے یا نہیں۔ یہ بہترین مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے آپ کو بدل دیں، اپنی کمپنیز کو بدل دیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ پہلے خود کوشش کریں اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک صالحین کے ساتھ ملا دیں۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔